سبسکرائب کریں ہمارے چینل My 2AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، آج کی اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ انشاءاللہ یہ اسٹوری آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ چلیے پھر آج کی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ہینڈ فری لگائیں، لائٹس آف کریں اور اس ہارر اسٹوری کو انجوائے کریں۔ میرا نام مدیحہ ہے اور آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی زندگی میں ہونے والے سب سے زیادہ خوفناک واقعے کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا تعلق میرپور خاص سے ہے اور یہ آج سے تقریباً 18 سال پرانا واقعہ ہے۔ جب میری عمر 11 سال ہوا کرتی تھی، ہم لوگ میرپور خاص میں ہی رہتے تھے۔ میں بھی اپنے دوستوں اور باقی سہیلیوں کے ساتھ باہر کھیلنے جایا کرتی تھی۔ ہماری گلی جہاں پر اینڈ ہوتی ہے وہاں پر ایک ٹوٹا پھوٹا اور بہت ہی پرانا سا مکان ہوا کرتا تھا۔ شاید کسی دور میں وہاں پر کوئی رہا کرتا ہو، لیکن آج کل وہ بالکل ایک کھنڈر سا ہے۔ ہم لوگ اکثر وہاں پر کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طریقے سے ہم لوگ کھیلنے جا رہے تھے۔ موسم اس دن کافی خراب تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی، لیکن اس وقت ہم لوگ بہت ہی چھوٹے بچے تھے۔ بچے کہاں رکتے ہیں، ہم لوگ پھر بھی کھیلنے نکل گئے۔ اس ٹائم ہم لوگ چھپن چھپائی یعنی ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے تھے۔ میں اسی جگہ پر چھپی ہوئی تھی اور میری باقی دوستیں بھی وہیں پر چھپی ہوئی تھی۔ جس جگہ میں چھپی ہوئی تھی وہ سب سے کونے والا کمرہ تھا۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی سی چھت بھی تھی۔ میں نے اس جگہ پر دیکھا کہ سامنے والی دیوار سے ایک چھوٹا سا بہت ہی خوفناک اور کالے رنگ کا کتا نکلا ہے۔ اس کی زبان بہت ہی لمبی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں نے سمجھا شاید سامنے کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ باہر سے کہیں اندر آ گیا ہے، لیکن مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگ بھی نہیں رہی تھی کہ کہیں یہ میرے پیچھے ہی نہ لگ جائے۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں کونے میں دبک کے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اچانک وہ کتا چلتے چلتے ایک عورت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ عورت بہت ہی خوفناک تھی۔ اس کا منہ بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کا منہ بالکل گائے جیسا تھا، ویسے ہی بڑی بڑی آنکھیں اور بہت ہی بھیانک سا چہرہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے قد میں لمبی ہوتی گئی۔ وہ اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس کمرے کی ٹوٹی ہوئی چھت تھی، اب وہ اس تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی زبان بھی اتنی ہی لمبی تھی جتنی لمبی کتے کی زبان تھی۔ اس کی گردن کے پاس ایک بہت بڑا سا سوراخ تھا اور پورے جسم پہ بال ہی بال تھے۔ بس یہ دیکھنا تھا اور میں چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس گھر سے باہر نکلتے ہی میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سبھی بچوں نے مجھے دیکھ کے شور مچا دیا کہ یہ گر گئی ہے اور یہ اٹھ نہیں رہی۔ کچھ بچے بھاگتے ہوئے میرے گھر پہ گئے اور میری امی کو بتایا کہ میں گر گئی ہوں اور اٹھ نہیں رہی ہوں۔ اس وقت میرے ابو گھر پر ہی تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ میرے ابو مجھے اٹھا کے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے مجھے لٹا دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو فون کرا۔ ڈاکٹر گھر پر آیا اور اس نے مجھے چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہی کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ کوئی شاک لگا ہے جس کی وجہ سے یہ گہرے صدمے میں ہے۔ تھوڑی دیر تک ان کو ہوش آ جائے گا۔ تقریباً کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ ہوش آنے کے وقت میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اپنی امی کو دیکھ کے بس میں ان کے ساتھ لگ گئی اور گلے لگ کے خوب رونے لگی۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا آخر کیا بات ہے۔ میں نے روتے روتے اپنی امی کو سارا واقعہ بتایا۔ میری امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد اس جگہ پر کبھی بھی مت جانا۔ پھر بھی میری امی کو ایسا لگا جیسے بچے آپس میں کھیل رہے تھے تو کھیلتے ہوئے میری ہی کسی فرینڈ یا سہیلی نے ایسا روپ بنا کے مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ کیونکہ میں بہت ہی چھوٹی تھی اس لیے میں ڈر گئی ہوں گی اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ میری امی کو ابھی بھی اس بات کے اوپر کمپلیٹ یقین نہیں تھا جو میں نے ان کو بتایا۔ میں اپنی امی کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ یہ تقریباً اسی رات کی بات ہے جب میں اپنی امی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جس جگہ میری امی سو رہی ہیں وہاں پر کوئی اور عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت شکل کی تھی۔ اس نے پہلے مجھے جگایا اور پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ اسی نے مجھے اٹھایا تھا اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ وہ دور سے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔
لیکن میں اسے دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ کون عورت ہے جو ہمارے کمرے میں اس وقت موجود ہے، اور اتنی رات میں ہمارے گھر میں یہ کون عورت آئی ہے۔ اچانک ہی وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، اس کا چہرہ اچانک ہی بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہو گیا۔ یہ وہی عورت تھی جسے میں نے شام میں اس مکان کے اندر دیکھا تھا۔ میں یہ دیکھ کے بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھے شام میں نظر آئی تھی، میں چیخیں مارنے لگی۔ میری چیخیں سن کر میری امی جاگ گئیں اور وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کیا ہوا۔ میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی کہ مجھے آپ کے پاس وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی جسے میں نے شام میں دیکھا تھا، اور پھر وہ میرے قریب آتی گئی۔ اس کا وہی خوفناک چہرہ مجھے یاد آ گیا اور اسی طریقے سے ڈر کے میری چیخیں نکل گئیں۔ میری امی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا اور اپنے ساتھ لگا کے مجھے سلا لیا۔ صبح ہوتے ہی میری امی مجھے ایک بہت ہی اللہ والے بابا کے پاس لے کے گئیں دم کرانے کے لیے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے دم کرنے کے بعد میری امی کو بتایا کہ آپ کی بچی کے پیچھے ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کا سایہ لگا ہوا ہے۔ جس جگہ سے وہ اس کے پیچھے لگی ہے وہی اس کا مسکن ہے۔ آپ کی بیٹی کے پیچھے ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کا سایہ لگا ہوا ہے۔ جس جگہ یہ کہی تھی وہی مکان اس کا مسکن ہے، اسی کی جگہ ہے اور وہ وہیں رہتی ہے۔ وہیں سے وہ اس کے پیچھے لگی ہے۔ آپ اپنی بچی کی حفاظت کریں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور میری امی سے کہا کہ یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں۔ وہ تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا گیا۔ کچھ عرصہ تو میں بالکل ٹھیک رہی۔ تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ بہت ہی پرسکون گزرا۔ تبھی اچانک وہ تعویذ میرے پاس سے گم ہو گیا۔ میری امی مجھے بہت ہی سختی سے سمجھایا کرتی تھی کہ یہ تعویذ کہیں بھی نہیں اتارنا اور نہ ہی کسی کو دینا، اس کا خاص خیال رکھنا، یہ گمنا نہیں چاہیے۔ میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی، پر اچانک اتنے سالوں کے بعد نہ جانے وہ کیسے مجھ سے گم ہو گیا اور کہاں گیا، مجھے اس کا کچھ خبر نہیں۔ جیسے ہی وہ تعویذ میرے پاس سے غائب ہوا، وہ عورت مجھے پھر سے نظر آنے لگی۔ وہ مجھے اپنے گھر کے مختلف حصوں پہ نظر آتی تھی، کبھی چھت پہ نظر آتی تھی، کبھی باتھ روم کے اندر نظر آتی تھی، کبھی گھر کے مختلف کونوں میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی ونڈو پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنا بھیانک چہرہ دکھا کے مجھے ڈرایا کرتی تھی۔ وہ اب مجھے اس قدر ڈرا رہی تھی کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے باقاعدہ طور پہ دورے اور پینک کا ٹیکس پڑنے لگ گئے تھے۔ یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ مجھے اکثر بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا لگتا تھا جیسے سرد ہوا کا ایک جھونکا میرے آگے سے گزرا ہے، اور وہ سرد ہوا اچانک ہی اسی عورت کے خوفناک چہرے میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے بہت قریب آ گئی ہے اور میرا گلا دبا رہی ہے۔ یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ چیختی اور شور مچانے لگ جاتی تھی۔ میری امی بتاتی تھی کہ میں اتنا خوفزدہ ہو کے اتنا زور زور سے چیختی تھی، اور میری چیخوں کے ساتھ ہی کسی اور کی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ان چیخوں سے وہ پورا گھر گونجتا تھا، اور جب میری امی میرے پاس آتی تھی تب وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کچھ ہی عرصہ یہ تماشا چلتا رہا، اور پھر انہی اللہ والے کے پاس میری امی مجھے دوبارہ لے کے گئی۔ جب سے میرا وہ تعویذ گم ہوا تھا، 2 دن کے اندر اندر میری حالت بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بہت ہی ناقابل بیان سچویشن تھی۔ میری امی جب ان اللہ والے کے پاس مجھے دوبارہ سے لے کے گئیں تو انہوں نے کچھ پڑھائی شروع کری۔ تھوڑی سی پڑھائی کے بعد وہی چڑیل میرے اوپر حاضر ہو گئی۔ وہ بابا بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوفناک چڑیل ہے۔ پھر میرے ارد گرد کچھ موم بتیاں جلائی گئیں۔ انہوں نے زمین پہ ایک گول دائرہ بنایا اور مجھے اس گول دائرے کے اندر بٹھا دیا۔ میرے ارد گرد کافی موم بتیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری اگربتیاں بھی جلائی گئیں، کیونکہ انہوں نے کچھ عمل کرنا تھا۔ جیسے ہی یہ سارے کام مکمل ہوئے، انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ ابھی عمل کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے جسم کے اندر سے ایک کالا سا دھواں اٹھنے لگا۔ اس دھوئیں کا میرے جسم سے نکلنے کا عمل بہت ہی خطرناک تھا۔ مجھے بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ کالا دھواں ایک خوفناک چہرے میں بدل گیا۔ انہوں نے بہت ہی مشکلوں کے ساتھ اس سائے کو میرے جسم سے نکالا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ عمل لگاتار 7 دن تک کروانا پڑے گا۔ بہت ساری چیزوں سے منع بھی کیا گیا تھا۔ انہوں نے خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ مجھے بیف اور مٹن بالکل بھی نہیں کھانا، حتیٰ کہ انہوں نے گھر میں لانے سے بھی منع کر دیا تھا۔
7 दिन लगातार दम करवाने के बाद उन्होंने फिर मुझे 2 तावीज़ दिए। एक मेरे गले में डालना था और एक मेरे बिस्तर के अंदर लगाना था। 41 दिन तक उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, क्योंकि 41 दिन तक उसने मुसलसल मेरे घर का चक्कर काटना था कि शायद किसी तरीके से दोबारा से वो मेरे जिस्म के ऊपर हावी हो सके। इन 41 दिनों के दरमियान मेरी अम्मी को अक्सर मेरे कमरे के बाहर काले साए मंडलाते हुए नजर आते थे। वो साए कभी इस तरफ और कभी उस तरफ चक्कर लगाते थे कि किसी तरीके से वो मेरे कमरे के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन वो कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि मेरे गले के अंदर भी तावीज़ था और मेरे बिस्तर में भी तावीज़ लगा हुआ था। इसी के साथ साथ इतने टाइम में मेरी अम्मी लगातार तेज़ आवाज़ में मुसलसल रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत भी करती। 41 दिन के बाद दोबारा मुझे उन्हीं अल्लाह वाले बाबा के पास ले जाया गया और उन्होंने उसी तरीके से ज़मीन पर दायरा लगा के उसके अंदर मुझे बिठाया। मेरे इर्द गिर्द फिर से मोमबत्तियाँ जलाई गईं और काफ़ी अगरबत्तियाँ भी जलाई गईं और उन्होंने फिर से वही अमल शुरू करा। अमल पूरा मुकम्मल हो जाने के बाद मेरे इर्द गिर्द कोई काला धुआं या साया नज़र नहीं आया। ये उस बात की निशानी थी कि अब वो मेरा जिस्म छोड़ के जा चुकी थी। उन अल्लाह वाले बाबा ने हमें एक और तावीज़ दिया और उन्होंने हमें हिदायत की कि एक बकरे के सर के साथ लगाना है। बकरे के सर के अंदर बांध के कुछ किलो गोश्त भी बताया और कहा कि ये तावीज़ बकरे के सर पे बांध के उस किलो गोश्त के साथ उसी घर के अंदर फेंकना है। फिर मेरे अब्बू ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस तावीज़ को बकरे के सर के साथ बांधा और कुछ किलो गोश्त जो उन्होंने हमें बताया था उसके साथ उस वीरान घर के अंदर फेंक आए। उस दिन के बाद से कभी भी वो साया न मुझे नज़र आया और न ही उसने मुझे तंग किया। लेकिन जिस वक्त में मेरा तावीज़ गुम हो गया था, उन दिनों में उसने मुझे पहले से ज़्यादा परेशान किया था, बल्कि जब वो मुझे नज़र आती थी तो उसका चेहरा भी पहले से ज़्यादा भयानक हुआ करता था। उस टाइम में वो अक्सर मुझे ख्वाब में भी नज़र आया करती थी और अक्सर मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाया करूँगी। अल्लाह का शुक्र है वक्त गुजरता गया और ये मामला ख़त्म हो गया। अब वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। मेरे गले में आज भी वो तावीज़ मौजूद है। कभी भी ऐसी वीरान और खंडरनुमा जगहों पे जाके नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जो जगहें आबाद नहीं होती, वीरान होती हैं या खंडर जैसी होती हैं, वहाँ इंसान तो आबाद नहीं होते, लेकिन यकीनन इस तरीके के भूत या फिर चुड़ैलों का बसेरा होता है वो जगह। लिहाजा हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों पर ख़ास एहतियात करें। मैं उस दिन के बाद से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। उस तावीज़ को मैंने बहुत संभाल के अपने गले के अंदर डाला हुआ है। आज इतने सालों बाद भी अल्लाह की रहमत से और उन बाबा की दुआओं से मैं बिल्कुल महफूज हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो को एक लाइक लाजमी दें और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। इंशाल्लाह इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक अपना रखिए ढेरों ख्याल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।